اچھا احمد بلال صوفی صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں جی اکھنڈ بھارت کے حوالے سے، اس انٹرنیشنل لا کے تحت آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب تو یہ جو نقشہ ہے اکھنڈ بھارت کا، یہ تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ میں بھی لگا دیا ہے جی ہاں، اور سی این این کہتی ہے جی کہ یہ ایک نقشہ جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ بتائیں کہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سنوا بھی دوں کہ آر ایس ایس جو کہ بی جے پی کی اتحادی ہے، تو آر ایس ایس کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اکھنڈ بھارت. آر ایس ایس کے سربراہ جو ہیں وہ ایک نوجوان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو بزرگ ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اکھنڈ بھارت بن جائے گا. میں ذرا ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکھنڈ بھارت میں کون کون سے ممالک شامل ہیں. یہ جو آج کا ہندوستان ہے، اس کے علاوہ جی اس میں یہ کہتے ہیں پاکستان بھی اکھنڈ بھارت میں ہے، بنگلہ دیش بھی اکھنڈ بھارت میں ہے، بھوٹان، تبت، برما، اس طرف سری لنکا، تو یہ سارا کہتے ہیں جی یہ پورا گریٹر انڈیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے اکھنڈ بھارت کا میپ، تو اس پر ساری دنیا خاموش ہے کیوں؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں، ایک شاپ خالی پڑی ہوئی ہے، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں یہاں سے 40,000 لیتا ہوں، 53,000 میرا بل آیا ہے. 40,000 آپ لیتے ہیں؟ 53,000 بل آیا ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے مجھے یہ بتا دیں. مودی کتنا بھی برا آدمی ہے، اس نے اپنے ملک کو کتنا سوار لیا ہے، کہاں چلا گیا ہے. 80 روپے کا ڈالر ہے وہاں پہ بھائی. پہلے میں بتاتا ہوں 86 تھا، چاند پہ چلا گیا ہے. چاند پہ تو چلا گیا یار، چاند کو تو چھوڑو. پاکستان ابھی زمین کی بات کرو، زمین میں کیا حال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے، سنیں میری بات. جب ہم انڈیا جاتے تھے نا 80-82 میں، تو ہماری ہمیں زیادہ پیسے ملتے تھے، ہماری رقم پاور تھی. ٹھیک ہے. افغانستان جاتے تھے 100 روپے لے کے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے ملتا تھا. 100 روپے کا 1 لاکھ ملتا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہے؟ مجھے یہ بات ہوگی 80-82-78 کی بات ہے، 86-82 کی بات ہے. بلکہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان کی کرنسی. تھائی لینڈ ہم جاتے تھے، تھائی لینڈ جاتے جی. تو ہمیں پتہ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ہم 1000 لے کے جاتے تھے نا، ہمیں 2500 1500 1800 2000 ملتا تھا ہماری رقم کا. اور اب کیا مل رہا ہے؟ اب بھیک مل رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اللہ پہ امید ہے صرف، اولی اللہ، حسب اللہ. اللہ ہمارا، اللہ ہمارے اللہ کافی ہے. لیکن یہ ہمیں خود بھی تو محنت کرنی چاہیے. کس نے کرنی ہے؟ کوئی باہر نکلتا ہے؟ تو ہم دیکھیں نہیں نکل سکتا کوئی بھی. کہیں گے میں باہر نکلوں، میں تو آپ باہر نکلیں. بھائی آپ بھی چھوڑ، بجلی کے بلوں ابھی بھائی چھوڑ جائیں گے. کون بجلی کا بل؟ نہیں، بجلی کا بل بڑھ گیا کہ کم ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا ہے. تو پھر کیا کر ایک دن کیا ہے اور کوئی 2 مہینے دکانیں بند ہو، بات یہ ہونی چاہیے. مر جائیں گے، گھنٹہ نہیں بند کریں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں بھائی. اللہ کرے پاکستان رہے، پاکستان زندہ باد. اللہ ہمیں ہدایت اور سمجھ دے. کیا سچویشن بنی ہوئی ہے کہ مطلب میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں؟ پاکستان زندہ باد. بھارت جہاں پہ گئے ہم بھی جہاں پہ جائیں گے. ہمارے اگر لیڈر اچھے آئیں گے. عامر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا پرسپیکٹیو، ایک ہے اکنامک تعلقات کا پرسپیکٹیو. یہ چیزیں سیپریٹلی چلتی ہیں. ایک ہے قانونی اور لیگل پرسپیکٹیو، کہ ایک ملک اگر ایک موقف اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی بھی موقف، اس موقف سے اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ پر قانونی ڈیوٹی ہے اس کو رسپونڈ کرنے کی. اچھا، اگر آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو گویا آپ اس کو کوائٹلی یوں سمجھیے کہ ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایک ملک ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اطراف کے پڑوسی ممالک پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا ٹائٹل وہ خود، افغانستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، افغانستان جو ممالک کا آپ نے نام لیا، وہ کہہ رہا ہے یہ گریٹر بھارت جو ہے، اس میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ بن جائے گا. سو بیسیکلی لیگل فارمولیشن کیا ہے کہ بھارت وانٹس ٹو کلیم ٹائٹل آف آل دا نیبرنگ کنٹریز. دس از اے ویری سیریس ڈیولپمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از اے ویری سیریس پوسچرنگ. اس پوسچرنگ کا جواب دینا بے حد ضروری ہے، حکومتی سطح پر بھی، سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور کسی اور کو بھی. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ گویا اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. پاکستان نے اس کا جواب دیا، فارن آفس کے تھرو جواب دیا گیا. جب انہوں نے یہ نقشہ جس کا آپ نے ذکر کیا اپنی پارلیمنٹ میں آویزاں کیا، تو اس پہ بنگلہ دیش، نیپال، سب ملکوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے. یو این چارٹر یہ کہتا ہے کہ 1947 کے بعد سرحدیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا زور بازو. جو سرحدیں جو ہیں، کشمیر
اور فلسطین کے علاوہ باقی تمام سرحدیں فائنلٹی اٹین کر گئی ہیں. اب کوئی شخص دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ایک بی جے پی کا اپنا ایک موقف، ایک ڈاکٹرن تھا. چلیے ڈاکٹرن تھا، موقف تھا، بات چیت چل رہی تھی، جس طرح انہوں نے کہا انڈر وینیگر چلتا آ رہا تھا 50 سال سے، ہم بھی اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیوز آف دا اسٹیٹ آف انڈیا اور ریپبلک آف انڈیا، یونین آف انڈیا کے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو جب میرے سامنے اگر یہ ایم پی جو ہے مادھیہ پردیش کے چیف منسٹری کی اسٹیٹمنٹ اگر آ جائے جس میں وہ کہیں کہ اٹ ول ہیپن ون ڈے اور سونر، یا جو آپ نے بھی اسٹیٹمنٹ سنائی وہ آ جائے. اور اس سے پہلے جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آفیشیل لیول پر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اشارہ اب یوگی جی ان کی، ہاں بالکل کی طرف کر رہے ہیں. اسی ان کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی. مجھے یاد ہے 2020 میں جب میں نے اس پہ کام کیا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو لگایا تھا کہ مجھے جو ویو ہے آر ایس ایس کو اس کو ایک طرف رکھ دیں. کیا جو حکومت وقت ہے انڈیا کی اس وقت، اس کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو کا بھی یہ موقف ہے؟ اگر یہ ہے تو یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ بین الاقوامی قانون کے نیچے. تو اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے جو پاکستان کو یہ چاہیے کہ، اور تمام ممالک جو ہے انڈیا کے ارد گرد، ان تمام ممالک کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو گیو اے پش بیک آن دس اسٹیٹڈ پوزیشن ٹو دی انڈین گورنمنٹ. اور اسی طرح دنیا کو بھی 500 کروڑ روپیہ اگر مالدیپ کے لیے انہوں نے مقرر کیا، اور بہت سارے جو وزیٹرز ہیں جو سیاحت کے لیے جاتے ہیں وہ انڈیا سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا ایکشن دینے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے انٹرم بجٹ کے اندر اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سر یہ تو مالدیپ کی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ ہم اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، لاسٹ ایئر ہم نے یہ خبر کور بھی کی تھی کہ انہوں نے 200 کروڑ افغانستان کے لیے رکھا. 4 ڈیم انڈیا نے افغانستان میں بنا دیے. اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ انڈیا نے بنا دی. ان کے کیڈٹس کو وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو جب مشکل وقت آیا ویٹ انہوں نے ہیلپ کے طور پہ ویٹ انہوں نے بڑی تعداد میں دی. میڈیسن وہ لوگ دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو اس پہ بڑا سوٹ کرتا ہے، سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا، سچ بولو گے تو جل جائے گی زباں دیکھنا، اڑ جائے گی لبوں سے مسکان دیکھنا، چل تو دیے ہو ساتھ ایک کارواں لیے، 2-4 بھی نہ ٹھہریں گے میری جان دیکھنا. اور آپ دیکھ رہے ہو کہ پی ایم مودی از برانڈ. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا وہ آپ کو نہیں لگتا برانڈ ہے یا نہیں؟ آپ ایز اے مطلب کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں سہیب، میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جب آپ کا اینیمی ملک ہو، جس کو ہم نے اینیمی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ نے اینیمی بنایا ہوا ایسے ہی ہے، لوگوں کو اینیمی بنایا ہوا ہے، کہ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالا ہوا ہے کہ مودی ہے، جو بھی ان کے مطلب جو بھی ہیں. ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم انڈونیشیا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم برطانیہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کینیڈا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دیا ہی یہی گیا ہے، لہذا ہم نے یہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. سر میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑو، ہم چائنا کے مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم سوال یہ ہے کہ انڈیا میں کہ تقریباً یہ 15واں یا 14واں الیکشن ہوگا، ٹھیک ہے، جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، وہ انڈیا آزاد ہوا اور ہم بنے ہیں. تو ان کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی ریگنگ کا اتنا بڑا ایشو رائز نہیں ہوتا. ٹھیک کہ ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور اتنے کروڑ ووٹرز ہوتے ہیں اور ایک مہینہ بعد وقت لگ جاتا ہے ان کو اناؤنس کرنے میں. ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹھیک ڈیموکریسی ہے، انڈیا. لیکن کبھی یہ ایشو پاکستان میں ہی رائز ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں خاص کر جو ایک اداروں کا جو کنٹرول ہے نا، وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اور مینیپولیشن کے بعد اپنی مرضی کے رزلٹ دیتے ہیں. اور پاکستان میں اس کی تاریخ آپ شروع سے دیکھ لیں. کیا ان سے کہوں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے، کیا ان سے کروں بات کہ جب اور ہی کچھ ہے، اب میری خاموشی کا سبب اور ہی کچھ ہے، بیکار ہیں سب ان کے لیے دل کی دعائیں، میں جانتا ہوں ان کی طلب اور ہی کچھ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا اشارہ؟ باور کروائیں کہ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ایک اور فارمولیشن یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں ہسٹورک ٹائٹل کی بنیاد پر ٹائٹل کلیم کرنا. ہسٹری میں بے شمار امپائرز رہے ہیں. اب ہسٹورک ٹائٹل کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. 1947 کے UN چارٹر کے بعد تمام ہسٹورک کلیمز پیچھے رہ جاتے ہیں. اب جو کلیم ہے اس کی، ورنہ تو مسلمان بھی کہیں کہ ہم ہندوستان پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، ہمیں اسپین دیا جائے اور سو آن سو فورتھ، تو دنیا کیوٹک سچویشن میں چلی جائے گی. اس لیے جو بین الاقوامی قانون دانوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری کی بنیاد پہ کسی ٹائٹل کو اسرٹ کرنا، اس کو ایکسپینڈ کرنا UN چارٹر کی